وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لعنة الله على أعدائهم أجمعين من اليوم عداوة إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ويفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عرفني نفسك وإن لم تعرفني نفسك عرف رسولك. اللهم عرفني رسولك وإن لم تعرفني رسولك عرف حجتك. اللهم عرفني حجتك وإن لم تعرفني حجتك زللت عن ديني صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق العمل بالنيات صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. سب سے پہلے آپ حضرات کی خدمت میں گزارش ہے کہ اس مجلس کی فوری بعد مسجد اسناء شریف چھوٹی مسجد میں مجلس منعقد ہے. آپ تمام اس میں شرکت فرمائیں اور آپ حضرات سے مروزہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومین گروہ حسینی کے لیے ایصال فرمائیں. ایک صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد. میں نے آپ کے سامنے ابھی تلاوت کا شرف حاصل کیا. ان میں ایک تو دعائے معرفت کہ جسے پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے جتنا چاہے روز پڑھا کرو، اور دوسرے قرآن مجید کی آیت کا ایک چھوٹا سا حصہ جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ جو بھی عمل بجا لاؤ ہر عمل نیت سے تعلق رکھتا ہے. جو بھی عمل بجا لاؤ اس کی نیت سے تعلق ہے. اگر نیت نہیں ہے اور کوئی عمل کر رہے ہیں تو وہ عمل بیجا ہے، کوئی کام کا نہیں. اور نیت کے لیے ضروری ہے کہ پہچاننا چاہیے کہ کیا نیت ہو. اسی لیے میں نے دعائے معرفت پڑھی کہ یہ دعا ہمارے امام زمانہ جل کی تعلیم کردہ ہے، اور اس کے جملے یہ کہہ رہے ہیں پروردگار سے فریاد ہے کہ اے پروردگار مجھے اپنے نفس سے آگاہ کروا. اگر میں اپنے نفس کو پہچانوں گا تو تیرے حبیب اور تیرے رسول کو پہچانوں گا. مجھے تیرے حبیب اور تیرے رسول سے آگاہ کروا. میں تیرے حبیب اور تیرے رسول کو پہچانوں گا تو اپنے وقت کے امام کو پہچانوں گا، اور اپنے وقت کے امام کو پہچانوں گا تو دین کی ضلالت سے دور رہوں گا. صلوات پڑھے محمد. تو بے حد ضروری ہے کہ پہلے معرفت حاصل ہو جائے. اگر معرفت نہ ہو اور آپ کچھ بھی بجا لائیں، معرفت نہیں ہے تو پھر آپ کی نیت نہیں ہے. نیت نہیں ہے تو جو عمل کرو گے وہ عمل بیجا ہے، وہ عمل بیکار ہے. اسی لیے مجلس میں اس کو عنوان بنانے کا مقصد یہ ہے کہ پہلے اپنی معرفت حاصل کرو. مجلس میں امام حسین کی آنے سے پہلے سمجھ لو کہ آپ یہاں تک کیسے پہنچے ہو. کیا آپ ایسے ہی مجلس میں آ گئے؟ نہیں، بلکہ باضابطہ اہتمام کیا گیا. آپ کے نام اعمال میں اس مجلس کا ثواب لکھا گیا، اسی لیے آپ یہاں تک پہنچے ہیں. ورنہ ہر کوئی مجلس حسین میں آ کر نہیں بیٹھ سکتا، ہر ایک کا یہ نصیب نہیں ہے. ایک واقعہ ہے آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ایک عالم دین نے اپنے خواب میں جناب حبیب ابن مظاہر کو دیکھا
جناب حبیب ابن مظاہر تشریف لائے ہیں اور بڑے ہی محزون ہیں اور کھڑے ہیں. آپ نے جناب حبیب کو سلام کیا اور کہا کہ اے حبیب خوشا بہا ہو آپ کا، آپ حسین کے جانشین، آپ حسین کے جانثار دوست ہیں. آپ نے امام حسین کی دعا سے دوہری زندگی پائی ہے. دوسری بار آپ کو حیات ملی اور آپ شہیدان کربلا میں سے ایک شہید ہیں. آپ کی بہت بڑی منزلت ہے. اتنی بڑی منزلت حاصل کرنے کے بعد کیا آپ کے دل میں کوئی خواہش رہ گئی ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ ہاں، میرے دل میں یہ خواہش ہے کہ اللہ مجھے پھر سے زندگی دے اور میں اپنے امام مظلوم کربلا کا ماتم برپا کروں، امام حسین پر گریہ کروں. تو عزیزو، ہم یہاں امام حسین پر گریہ کرنے جو جمع ہوئے ہیں، یہ بہت بڑا مقام ہے. اللہ نے بہت بڑی نعمت ہمیں عطا کی ہے کہ ہم اس منزل تک پہنچے، اور پروردگار ہمارے اندر ایسا جذبہ دے، اللہ ہمیں ایسا رزق دے کہ اس رزق کے ذریعے ہم میں ایسا جذبہ پیدا ہو کہ اس فرش عزا پر نام حسین سن کر ہماری آنکھوں سے آنسو رواں ہوں اور ان آنسوؤں کو شہزادی کے دمال میں جگہ مل جائے. عزیزان گرامی، بہت بڑی منزلت ہے عزادار حسین ہونا، اور ہمیں اسے پہچاننا ضروری ہے. اور اسے پہچان کر جب ہم اپنے آپ کو سمجھ لیں گے کہ ہمارا کیا مرتبہ ہے، ہمارا کیا مقام ہے، تو پھر اس بات کا علم ہونے کے بعد اب آپ کا تصور کچھ اور ہوگا. اب آپ حسین کو اس نظر سے دیکھیں گے، وہ معرفت آپ کو ملے گی کہ امام کے لیے آپ تک شہزادی نے جب تڑپ کر اپنے بابا سے پوچھا تھا کہ بابا، جب میرا حسین ختم کر دیا جائے گا، آپ نہیں رہیں گے، علی نہیں رہیں گے، حسن مجتبی نہیں رہیں گے، تو میرے بچے کا گریہ و ماتم کون کرے گا؟ تو رسول اللہ نے کہا تھا کہ اے فاطمہ، خدا ایک قوم خلق کرے گا کہ جو حسین کے بچے، جن کے بچے حسین کے بچوں پر ماتم اور گریہ کریں گے، جن کے بزرگ حسین پر گریہ کریں گے، وہ قوم حسین کا ماتم کرے گی، حسین پر گریہ کرے گی. عزیزو، وہ ایام آ گئے ہیں کہ ہمیں سیدہ کو ورثہ دینا ہے، سیدہ کے مظلوم فرزند کا. ابھی آپ نے ذاکر اول سے سماعت فرمایا، قافلہ مدینے سے رخصت ہو رہا ہے. فاطمہ صغریٰ نے ایک ایک کو رخصت کیا، قافلہ چلنے لگا. کچھ دور پہنچے تھے، ابھی اشارہ مدینہ تک آئے تھے. ایک مرتبہ باب الحوائج ابو الفضل عباس امام حسین کے قریب آئے اور کہا کہ مولا بڑا غضب ہو گیا. کہا عباس کیا بات ہے؟ کہا مولا فاطمہ صغریٰ کمر کو تھامے ہوئے قافلے کے پیچھے پیچھے آ رہی ہیں. ایک مرتبہ امام حسین نے قافلے کو روکا، سواریاں بٹھائی گئیں. امام حسین آگے بڑھے، اپنی بیٹی کو آغوش میں لیا، پوچھا فاطمہ تم نے تو رخصت کر دیا تھا، پھر یہ کیسی بے قراری؟ فاطمہ صغریٰ نے دست ادب جوڑ کے کہا بابا آپ سب کو لے جائیں، بھیا علی اصغر کو کم از کم میرے پاس چھوڑ دیں، میں بنی ہاشم کی عورتوں کا دودھ پلا کر اپنے بھائی کی پرورش کر لوں گی. فاطمہ صغریٰ کے پاس علی اصغر کو یہ کہہ کر امام نے چھوڑا کہ بی بی اگر علی اصغر تمہارے یہاں رک جائیں تو رکھ لو. اور اس کے بعد ایک ایک بی بی آگے بڑھی اور علی اصغر کو اپنی آغوش میں لینا چاہا، مگر علی اصغر ہمت کر پھر فاطمہ صغریٰ سے لپٹ جاتے. ایک مرتبہ امام حسین آگے بڑھے، بنفس نفیس علی اصغر کے کان میں کچھ کہا. ہاں یہی کہا ہوگا کہ علی اصغر تمہارا نام بھی فہرست شہداء میں ہے، علی اصغر
مکر حسین کی آغوش میں آ گئے، قافلہ چلنے لگا۔ اب فاطمہ صغرا نے ایک مرتبہ کہا بھیا علی اکبر میرے پاس آنا، کچھ مٹی کو جمع کیا، علی اکبر سے کہا اپنے پاؤں کے نشان اس مٹی پر رکھ دو۔ علی اکبر کے پاؤں کے نشان اس مٹی پر لے لیے، قافلہ رخصت ہو گیا۔ یہ قافلہ منزلیں طے کرتا ہوا کعبے سے حج کو عمرے میں تبدیل کر کے جب مقام غادریہ کے قریب پہنچا، ایک مرتبہ حسین نے قافلے کو روکا، دیکھا کچھ گرد غبار کوفے کی طرف سے آ رہا ہے، ایک سوار نمودار ہوا۔ حسین نے اسے قریب بلایا اور اسے ساتھ لے کر دور تک گئے اور پوچھا بھائی کوفے سے آ رہے ہو، میرے بھائی مسلم کی کیا خبر ہے؟ ایک مرتبہ اس نے اپنا امامہ پھینک دیا، کہا مولا آپ کوفے نہ جائیں، مسلم پر بہت ہوا ہے، مسلم کو گرفتار کر کے دربار میں لے جایا گیا۔ ادھر حسین بیویوں کے پاس آئے، زینب سے کہا بہن زینب مسلم کی بیٹی رقیہ کو بلانا۔ ایک مرتبہ بچی کو بلایا، اپنی آغوش میں بٹھایا،